آخر ہم نے سوچا کہ اس ماحول کو ہم نے کیوں دیکھا، زمانے نے یہ زمانہ ہمیں کس لیے دکھایا کہ آج کی اولاد نافرمانی پر تلی جا رہی ہے۔ تو اولاد کے نافرمان ہونے میں بہت بڑا کردار اولاد کے لیے ماں باپ کا، اس کی ماں کا بے پردہ ہونا اولاد کی نافرمانی ہونے میں داخل ہے۔ ایک خاتون تھی جو کسی گاؤں میں رہا کرتی تھی، اس نے اپنی طرف سے اشتہار لگایا، خبر شائع کی کہ مجھ سے ہے کوئی جو شادی کر لے، ایک شرط کے ساتھ۔ اس نے شرط یہ لگائی تھی کہ میں اس سے شادی کروں گی جو مجھے ہمیشہ زندگی بھر با پردہ رکھے گا، ہمیشہ پردے کے اندر رکھے گا۔ تو بہت سارے لوگوں نے اس کی خبر کو پڑھا اور ایک نوجوان نے اس کی اس شرط کو منظور کیا کہ میں اس شرط کے ساتھ تم سے شادی کرتا ہوں کہ تمہیں زندگی بھر پردے کے اندر رکھوں گا۔ اب یہ جنگل باڑی کا، کھیتی باڑی کا کام و کاج کیا کرتا تھا، شادی ہو گئی پردے کی شرط کے ساتھ کہ زندگی بھر پردے میں رکھے گا۔ گزرتا رہا زمانہ، وقت بیتتا رہا، اللہ رب العزت نے کچھ دنوں کے بعد اس کو ایک بیٹے کی صورت میں نعمت عطا فرمائی۔ اب تک یہ جنگل میں کام کرنے کے لیے جاتا تھا، بیوی گھر کے اندر پردے کے اندر رہا کرتی تھی۔ ایک دن کہنے لگا گھر سے کھانا کھانے کے لیے گھر آتا ہوں جنگل سے، اور اتنے وقت ضائع ہو جاتا ہے جتنی دیر میں یہاں کھانا کھانے کے لیے آتا ہوں، اس لیے ایسا کرو کہ کام بھی زیادہ ہو جائے گا، تھوڑا وقت کو بچائیں، تم کھانا لے کر کے جنگل آ جایا کرنا۔ بیوی نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ کھانا بناتی ہے، شوہر کے لیے جنگل میں لے کر کے چلی جاتی ہے۔ کچھ دنوں کے بعد جب بیٹا پیدا ہو گیا تو کہنے لگا اب اخراجات بڑھ گئے ہیں، محنت کی زیادہ ضرورت ہے، میں اکیلا ہوں، وقت پر کام نہیں کر پاتا ہوں، ایسا کرو تم بھی میرے ساتھ میری مدد کے لیے جنگل میں کھیت میں کام کرنے کے لیے چلا کرو۔ بیوی نے شرط کو منظور کر لیا، کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ اب دونوں میاں بیوی جاتے ہیں جنگل میں، اپنے کھیت میں کاروبار کرتے ہیں، اپنے کام و کاج زندگی میں دن بھر اپنے کام میں رہتے ہیں۔ اور وقت آگے گزرا، رب نے دوسرا بیٹا عنایت کیا تو کہا اب بہت مشکل ہو گیا ہے، تم میرے ساتھ ہی جنگل چلا کرو اور بھرپور میرے ساتھ کوشش کر کے میرا ساتھ دیا کرو، اس لیے کہ اب اکیلے سے مجھ سے گھر کا خرچ نہیں چلتا ہے، میرے ساتھ اور محنت کرنے کی ضرورت ہے، میرا ساتھ دینے کی ضرورت ہے۔ بیوی نے کہا ٹھیک ہے۔ چلتا رہا زمانہ، وقت بیتتا رہا، دونوں میاں بیوی بڑے عیش کی زندگی گزارتے رہے، کوئی پریشانی کوئی دقت نہیں تھی۔ کچھ دنوں کے بعد پھر جب رب نے تیسرا بیٹا اور عنایت کیا تو ایک دن یہ کہنے لگا کہ یہ بتاؤ کہ تم نے پردے کی شرط کے ساتھ مجھ سے شادی کی تھی کہ باپردہ رکھو گے تو شادی کروں گی، لیکن پہلے تم پردے میں رہ کرتی تھی، اب بغیر پردے کے رہتے ہو، جیسے پہلے کاروبار تھا اب اس سے کہیں زیادہ بہتر ہو گیا ہے، کوئی زندگی میں کوئی ایسی پریشانی تو آئی نہیں بے پردگی کی وجہ سے، تم نے خواہ شرط لگائی تھی پردے کی، اگر بغیر شرط کے بھی شادی کر لیتے تو کون سی پریشانی یا کیا مشکل بات تھی۔ بیوی کہنے لگی سمجھنا چاہتے ہو پردہ اور بے پردگی کو؟ تو اس نے کہا ہاں۔ تو کہا ایسا ٹھیک ہے، تم اندر روم میں کمرے میں جا کر کے بیٹھ جاؤ۔ شوہر اندر چلا گیا، بیوی باہر تھی اور آنگن میں گھر کے بیٹھ جاتی ہے اور ڈھونگ کرنے لگتی ہے، ناٹک کرنے لگتی ہے، رونے لگتی ہے کہ مجھے مارا۔ سب سے بڑا بیٹا آیا، اس نے کہا اماں کیا بات ہے؟ ماں نے کہا بیٹا تیرے باپ نے مجھے مارا ہے۔ تو بڑے بیٹے نے کہا کوئی بات نہیں ہے، وہ آپ کے شوہر ہیں، آپ کے گھر والے ہیں، کسی بات پر ڈانٹ ڈپٹ ہو جاتی ہے، مار بھی دے تو کوئی مشکل نہیں، آپ صبر کر لیا کریں، اس لیے کہ وہ آپ کے شوہر ہیں، آپ کے پتی ہیں، ان کی برداشت کرنا آپ کی ذمہ داری اور آپ کا حق بنتا ہے، مجازی خدا ہیں وہ آپ کے لیے۔ کہا ٹھیک۔ کچھ دیر کے بعد پھر روئی تو دوسرا بیٹا مچلا درمیانہ آ گیا، کہا ماں کیا ہوا؟ کہا تیرے باپ نے مجھے مارا ہے۔ تو اس نے آ کر کے ماں کو بھی سمجھایا اور باپ کو بھی تھوڑا برا بھلا کہا، اس کو بھی کہا تمہیں بھی جو ہے تو مارنا نہیں چاہیے، ماں سے بھی کہا چلو مار دیا تو برداشت کر لیا کرو۔ میاں بیوی کے درمیان یہ سب باتیں ہوتی رہتی ہیں، کبھی برداشت بھی کرنا پڑتی ہے۔ پھر روتی رہی تو تیسرا جو سب سے چھوٹا بیٹا تھا وہ آیا،
اس نے پوچھا اماں جی کیا ہوا ہے؟ ماں نے کہا تیرے باپ نے آج مجھے مارا ہے۔ اب اس نے باپ کو بھی گالیاں دینا شروع کر دیں، اور یہاں تک کہ باپ کو مارنے تک کے لیے وہ تیار ہو گیا، اور بہت کچھ اس نے باپ کو سنائی۔ اور بیتی زندگی اب دیکھو کیا تھا پردہ اور بے پردہ۔ تو شوہر کہنے لگا مجھ کو کوئی سمجھ میں نہیں آیا۔ بیوی نے کہا نا سمجھ لیا آپ نے پردہ اور بے پردگی کا عالم کیا ہوتا ہے۔ شوہر کہنے لگا مجھے اس سے کچھ بات سمجھ نہیں آئی۔ تو بیوی نے پھر بتایا دیکھ جب میں مکمل پردہ کیا کرتی تھی تب یہ بڑا بیٹا پیدا ہوا تھا، جس نے مجھ کو سمجھایا لیکن تجھ کو اف نہیں کہا۔ یہ میرے پردے کی برکت ہے کہ رب نے ایسی اولاد دی ماں باپ کی قدر کرنے والی۔ لیکن جب کاروبار بڑھا میرا پردہ مکمل سے آدھا رہ گیا، میں تیرے ساتھ باہر جانے لگی، تیرے روٹیاں کھیت تک پہنچانے لگی، تو اس وقت یہ دوسرا درمیانہ بیٹا پیدا ہوا تھا جس نے تجھ کو برا بلا کہا ہے۔ اور جب بالکل پردہ رہا ہی نہیں، میں تیرے ساتھ کھیت میں جا کر کے کام کرنے لگی، مکمل بے پردگی آ گئی میرے اندر، تو اس وقت یہ تیسرا بیٹا پیدا ہوا تھا جو تجھ کو مارنے پر آمادہ ہے، جو تجھ کو گالیاں سنا رہا ہے۔ سن یہ بے پردگی کا نتیجہ ہے، جیسے عالم میں جو اولاد پیدا ہوتی ہے اسی طرح کی وہ قدردان ہوتی ہے۔ اس لیے اگر باپردہ رہو گی تو اولاد تمہاری فرما بردار رہے گی۔ آج بے پردگی آئی تو اولاد نافرمان ہو گئی۔ جب ماں پردہ کیا کرتی تھیں تو کوئی غوث اعظم پیدا ہوتا تھا، جب ماں پردے کی پابند تھی فاطمہ ہوتی تو بیٹا امام حسین پیدا ہوتا تھا، جب ماں پردہ کیا کرتی تھی تو کوئی داتا اجمیری پیدا ہوتا تھا، کوئی معین الدین اجمیری پیدا ہوتا تھا۔ آج پردہ گیا تو اولاد سے کوئی امید باقی نہ رہ گئی۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی ہے، اگر چاہتے ہیں کہ اولاد ہماری اطاعت گزار ہو تو ہمیں اپنے گھروں کے اندر ہماری ماں بہنوں کو پردے میں رہنا ہوگا۔ اس لیے پردہ قید نہیں ہے تیرے لیے، یہ پردہ تیری زینت ہے، تیرے حسن کو اور سنوار دیتا ہے۔ اگر تو باپردہ ہو کر کے گھر سے باہر نکلے تو دوسرے شخص کی مجال نہیں ہے جو تیری طرف نظر بھر کے دیکھ بھی سکے، اس لیے کہ اس پردے کی ہیبت اس کے اوپر ایسی طاری رہتی ہے، وہ سمجھتا ہے کہیں اس کے پیچھے، اس پردے، اس نقاب کے پیچھے صلاح الدین ایوبی کے گھر کی غیرت تو نہیں چھپی ہے، کہیں اس کے پیچھے کسی خلجی کے کھلجی کے گھر کی غیرت تو نہیں چھپی ہے۔ اس لیے اگر باپردہ رہے گی تو تیری عزت بھی محفوظ رہے گی، تیری اولاد بھی تیری اطاعت گزار رہے گی۔ رب تبارک و تعالیٰ میری ماں بہنوں کو گھروں میں پردے سے رہنے کی توفیق بخشے، گھر سے باہر ضرورت سے جائے بھی تب بھی مکمل پردے کا اہتمام رکھے۔